الحمد للہ الذی جعل مقام شیعۃ الحق علیا وسیرہم لخلیلہ ابراہیم فی ذلک الاسم سمیا والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی المبعوث بالحق نبیا والمصطفى بالرسالۃ نجیا العبد المؤید والرسول المسدد والنبی الممجد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ فاتحۃ کتاب التکوین خاتمۃ مصحف التدوین سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ الکبریٰ آیت اللہ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین اللہم صل علی وآلہم الطیبین الطاہرین المعصومین اعلام الورا ومصابیح الدجا وامان لأہل السرا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني صلوات پر محمد وآل محمد۔ ایام عزائے فاطمی کا آغاز ہو رہا ہے اور بعد سرور کونین صدیقہ کی شہادت کے سلسلے میں دو زیادہ معتبر روایات، ایسے تو 40 دن کی بھی ایک روایت ہے، لیکن 75 دن حضرت کی شہادت کے بعد 75 دن یا 95 دن دو روایات ہیں۔ تو یہ پہلی تاریخ جو 13 جمادی الاولیٰ اس لحاظ سے اور دوسری 3 جمادی الثانیہ، تو اب یہ 20 دن اور 1-2 دن پہلے سے بہرحال یہ 3 ہفتے کم سے کم عزائے فاطمیہ کے پوری دنیا میں الحمدللہ بی بی کے دل بند سید الشہداء کی عزا کی طرح سے ماشاءاللہ شیعیان زہرا مجالس برگزار کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ بی بی کی شفاعت انشاءاللہ ان کے شیعوں کو نصیب ہوگی، کیونکہ صدیقہ طاہرہ کی جو اسم مبارک ہے اس کا جو وجہ تسمیہ، یعنی کیوں بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا، اس کا نومنکلیچر وجہ تسمیہ، اس میں 2 قسم کی روایات ملتی ہیں، خود سید المرسلین سے بھی ایک روایت اور بعد میں ائمہ سے اسی لہجے میں، ایک ہی لہجے میں روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ انہا سمیت بفاطمہ لأنہا فطمت شیعتہا من النار، بی بی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اللہ نے کہ آپ نے اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے جدا کر دیا۔ فطم کہتے ہیں فے تو میم، جدا کرنا، اس سے اس میں فاعل بنا فاطم اور فاطمہ مؤنث کے لیے، اسی لیے فطیم اس ناقے کے بچے کو کہتے ہیں کہ جو اب رضاعت کا زمانہ جس کا پورا ہو کر وہ ماں سے اب الگ ہوگا،
تو ایک تو یہ وجہ تسمیہ ہے کہ آپ نے اپنے شیعوں کو آتش جہنم سے فطمت جدا کر دیا ہے. ماضی کا صیغہ نہیں ہے, مستقبل کا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ بی بی اپنے شیعوں کو عرصہ محشر میں حساب اور کتاب کے بعد شفاعت کر کے آتش جہنم سے بچا لیں گی. نہیں, ماضی کا صیغہ ہے. اور ہمیں جو ہے وہ جتنے بھی ثواب جسے کہتے ہیں اور دخول جنت کے جو اعمال ہیں, ایمان ہے, عمل صالح ہے, ہر جگہ یہ وعدہ کیا گیا ہے مستقبل کے لیے کہ اس کی مغفرت ہوگی, اس کی شفاعت ہوگی اور اس کو آتش جہنم سے بچا لیا جائے گا بشرطہا و شروطہا. مگر صدیقہ طاہرہ کے ساتھ یہ خصوصیت ہے. مختصات فاطمیہ میں سے یہ ہے کہ مستقبل میں قیامت میں نہیں بچائیں گی جہنم سے, بچا لیا ہے. اس کے مطلب صدیقہ نے اپنے شیعوں کو اسی دنیا میں جہنم سے بچانے کی بشارت دے دی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اسی دنیا میں. اور دوسری روایت اور حدیث جو وجہ تسمیہ سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سمیت فاطمہ لأن الخلق فطموا عن معرفتها. صدیقہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اللہ نے کہ مخلوق جو ہے وہ مفتوم ہے, جدا ہے, عاجز ہے صدیقہ کی معرفت سے. یعنی خلق پروردگار جتنی بھی اولین اور آخرین میں ہے وہ ساری مخلوق فاطمہ زہرا کی معرفت سے, آپ کو پہچاننے سے, آپ کی کنہ اور حقیقت اور آپ کی قدر و منزلت کے عرفان سے ساری مخلوق عاجز ہے. یعنی یا فاطمہ کا اللہ اس منزل پہ ہے کہ اس کی کنہ کی معرفت سے مخلوق عاجز ہے, یا اس اللہ کے پیدا کیے ہوئے یہ خاصان خدا ہیں جو فاطمہ ہی کے گھر والے ہیں, وہ ان کے بابا ہوں کہ شوہر ہوں کہ ان کے بے عیب بچے ہوں, ان کی معرفت سے مخلوق جو ہے وہ عاجز ہے. ظاہر ہے کہ فاطمہ کی حقیقت کیا ہے یہ وہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہے, یا وہ جانے کہ فاطمہ کیا ہے جو ساتھ میں پیدا ہوئے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے میں نے بی بی کے نام کا جو ریزن ہے, جو سبب ہے, کیوں ہے اور حقیقت ہے, یہ بیان کر دیا. ایک پہلو اور قابل غور ہے. عام طور سے ہمارے اور آپ کے درمیان, یہ پورے کاروان بشری تاریخ انسانیت کی بات کر رہا ہوں, ہمارے یہاں نام جب رکھا جاتا ہے ہماری ولادت کے وقت ہی عموماً رکھا جاتا ہے, حد سے حد عقیقے کے آس پاس یا بہت سے بہت پہلے سے سوچے ہوں. ہمارے یہاں جو نام رکھا جاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نام کچھ رکھتے ہیں اور وہ بچہ اپنے نام کے مفہوم اور معانی کے برعکس نکل جاتا ہے, الٹا نکل جاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی ہم نام کچھ توقعات کی بنیاد پہ رکھتے ہیں نا, اچھے اچھے نام رکھنے چاہیے. اولاد کا باپ پر حق بھی ہے کہ اس کا اچھا سا نام رکھے, یہ حدیث پیغمبر میں ہے, اس کی تربیت کرے اور اس کا نکاح کرے جب بلوغ کی منزل پہ آ جائے. تو نام جو ہے اچھے اچھے اس خوش گمانی میں رکھے جاتے ہیں کہ اس نام کی برکت سے یہ ایسا ہی نکلے, اس کا کردار ایسا ہی نکلے کہ جیسا ہم نام رکھ رہے ہیں. ہم نام تبرکن رکھتے ہیں اور یہ خواہش کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, امید رکھتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا نکلے. تو کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم نے نام رکھا ویسا نکل گیا,
لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نام کچھ رکھا ہے اور کردار اس کے برعکس ہے. ہم نے نام رکھا عالم بیٹے کا ہے، عالمہ نہیں پڑھ لکھ پایا. جو بھی ہو، کسی کی بھی کوتاہی ہو، ہم کسی کو دوش نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہم ایک اتفاق بتا رہے ہیں، بلکہ ایک جبر تاریخ بتا رہے ہیں. جبر تاریخ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ برعکس ہو. ہم نے نام رکھا صادق، مشہور ہے سماج میں کہ جھوٹ بولتے ہیں، ہے نا. ہم نے نام رکھ دیا سخی، جواد، بہت سخی، وہ کنجوس نکلے. ہم نے نام رکھ دیا وفادار، وہ ایک نمبر کے دغاباز نکلے. ہے یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم نام رکھتے ہیں اس امید میں کہ اس کا کردار پر عکس اس کے نام کا پڑ جائے، مگر ہماری امیدوں کے خلاف وہ نکل جاتا ہے. مگر آپ اندازہ تو لگائیں کہ وہ خاصان خدا کتنے بلند ہیں کہ جن کا نام اللہ نے ان کو یہاں بھیجنے سے پہلے، ان کی خلقت سے پہلے، عالم انوار سے پہلے جس کا جو نام رکھ دیا ہے، اس نے اس دنیا بشریت میں آنے کے بعد بھی توقعات پروردگار کو ٹھیس نہیں لگنی دی ہے. جس کا جیسا نام رکھ دیا اللہ نے، اس نے اپنے کردار سے وہ ثابت کر کے دکھایا ہے. اس نے جس کا نام محمد رکھ دیا، ہمیں ایسا کوئی انسان عالم بشریت میں نظر نہ آیا کہ جس کی اتنی تعریفیں کی گئی ہوں. ارے بھائی، اتنی تعریفیں ہیں کہ خود اللہ نے محمد نام رکھا ہے، اور محمد کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کی بہت تعریف کی جائے اور اس کی جس کی تعریف کی جائے. بڑی خاص توجہ کا طالب ہوں. اللہ نے اسی لیے اپنے کو محمود کہا مگر محمد کو محمد کہا. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اپنے کو محمود کہا اور اپنے حبیب کو محمد کہا. محمود بھی حمد سے ہے، محمد بھی باب تفعیل و تحمید سے مفعول بنا محمد. محمود حمد سے مفعول ہے، محمود حمد سے مفعول ہے، آبجیکٹ ہے محمود. محمد تحمید سے محمد مفعول ہے. اب دونوں میں فرق ہے. محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد و مدح تو کی جائے مگر سادی سودی سپاٹ مدح کی جائے. محمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے جس کی مدح کی جائے، جس کی ایک ایک ادا کی مدح کی جائے، جس کے ایک ایک انداز کے قصیدے پڑھے جائیں. تو اب سمجھ میں نہیں آیا کہ پروردگارہ تو سادہ سودہ محمود ہے، یعنی حمد تیری بھی ہے مگر محمود ہے. میں نے عرض کیا باب تفعیل میں یہ تحمید جو ہے، باب تفعیل یہ عربی گرامر کی بات ہے کہ باب تفعیل وہاں آتا ہے. ایک خصوصیت اس کی یہ بھی ہے کہ جہاں پر تجزیہ ہو اور جہاں پر ایک ایک جز پر الگ الگ سے توجہ کی جائے. مثلا آپ شعر و شاعری کرتے ہیں، ماشاءاللہ شعراء بھی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اس مصرے کی تختی کر کے دیکھیے تو آپ کا مصرع بحر سے باہر ہے. تقطیع، قطع، قاف تو عین، اس سے تقطیع یعنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا. قطع کا مطلب ٹکڑے کرنا، تقطیع کا مطلب ٹکڑے 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 کرنا. تو تقطیع کرتے ہیں تو اس کے تمام ارکان کا اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں بحر میں. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سا رکن ڈھیلا ہے، ایک حرف زیادہ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے. تو یہ عرض اس لیے کر رہا تھا کہ تقطیع کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنا. ویسے تطہیر کا مطلب بھی ہوتا ہے، توجہ ہے، یعنی ایک ایک جز، ایک ایک انداز، ایک ایک ماضی، حال، مستقبل، ہر چیز کی تطہیر اور طہارت اور پاکیزگی. یطہرکم تطہیرا میں تطہیر آیا ہے، طہارت نہیں آئی ہے. بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کا طالب ہوں. لہٰذا اب جب تحمید ہوگی تو اس کا مطلب کہ ایک ایک جز کی تعریف ہو، ایک ایک ادا کی تعریف ہو. اللہ نے اپنے کو محمود کہا، سادی سودی مدح، اپنے حبیب کو محمد کہا، یعنی ایک ایک جز کی تعریف، ایک ایک ادا کی تعریف ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اگر ساری مخلوق بھی مل کے کرے گی تو اس کا حق حمد ادا نہ ہو پائے گا، کوئی اس کی حقیقت تک پہنچ نہ پائے گا. اور
جس کی کن ہو حقیقت کا اندازہ نہ کر سکے کوئی، اس کے ایک ایک اور اس کا پارٹ بھی نہیں ہے، اس کا جز بھی نہیں ہے. لہذا اللہ نے مخلوق کی عاجزی کو بنیاد بنا کر اور محسوس کرتے ہوئے اپنے کو محمود کہا ہے کہ بس تم اتنا کہہ دو کہ الحمدللہ رب العالمین، مگر میں محمد، تم نہیں کر پاؤ گے میری ویسی مدح کہ جو حق تحمید ہے. مگر محمد کو محمد اس لیے کہا کہ اس کی مدح کرنے والا پہلے تو خود پروردگار ہے، جو خالق محمد ہے، جو محمد کی ایک ایک اداؤں کا محرم اور رازدار اس کا عالم ہے. لہذا عالم انوار کی اداؤں کی بھی مدح کی ہے، عالم بشریت کی اداؤں کی بھی مدح کی ہے. عالم انوار میں کبھی نور کہا، کبھی روح کہا، کبھی لوح کہا، کبھی قلم کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل عالم بشریت میں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا. تو اب یہ منزل ہے کہ جس نے اللہ نے جس کا نام رکھ دیا، اس نے اپنے کردار سے تاریخ میں یہ ثبت کر دیا کہ اللہ کی توقعات پر پورا اتر کے دکھا دیا کہ محمد ہوں تو اپنی تاریخ میں دنیا کے سامنے بھی محمد ہوں. اب اس سے زیادہ مدح کیا ہوگی کہ ہر دن ساری کائنات میں کم سے کم 5 بار اللہ کے نام سے ملا کے جس کا نام کائنات میں لیا جا رہا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں ذرا سا اللہ نے ان اہل بیت میں جس کا جو نام رکھ دیا، پیکر بشری میں آنے سے پہلے جس کا جو نام رکھ دیا وہ ویسا ہی نکلا. محمد محمد نکلا. جس کا نام علی رکھ دیا وہ ہر جہت، ہر منزل، ہر میدان میں علی نکلا. بلکہ علی سے بھی اونچا کوئی نظر آیا؟ جس کا فاطمہ نام رکھ دیا دونوں معنوں میں، وہ ویسی ہی نظر آئی. جس کا حسن نام رکھ دیا وہ حسن نظر آیا. جس کا حسین نام رکھ دیا وہ حسین نظر آیا. آگے اہل بیت کے جو اسماء ہیں آپ دہرانا نہیں ہے مجھے. جس کو باقر کہہ دیا وہ باقر علم النبیین، جیسا صادق کہہ دیا اس کا جیسا سچا نہ نکلا سوائے اس کے گھر والوں اور اس کے جد کے. جس کو رضا کہہ دیا وہ رضا ہے، جسے کاظم کہہ دیا وہ کاظم ہے. جس کو تقی کہہ دیا وہ تقی و جواد ہے، اور جسے نقی اور کہہ دیا وہ نقی ہی اور ہادی نظر آیا. جسے عسکری کہہ دیا اس کی ہیبت عسکری نظر آئی. جسے قائم کہہ دیا وہ آج بھی قائم ہے. صلوات مل جل کے صلوات سے نوازیں اور محمد و آل محمد. نہیں ذرا سا ایک پہلو اور عرض کروں. وجہ کیا ہے؟ یہ وہ نہیں ہے محمد و آل محمد کے کورے پیدا ہوئے ہوں اور صفتیں ان پر آ کے عارض ہوں، بعد میں صفتیں اکتساب کر کے وہ صاحب صفت بن جائیں. یہ ہماری اور آپ کی منزل ہے. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تم کو تمہارے ماؤں سے شکموں سے اس حال سے نکالا، تم کو تمہارے ماؤں کے شکموں سے اس حال میں نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں معلوم تھا. تم ایبسولوٹ اگنورینٹ تھے، نادان تھے، کچا گڑھا ورق سادہ. صفتیں دے کے نہیں پیدا کیا بلکہ اکتساب صفات کرنے کی صلاحیت تمہارے وجود میں وہ سسٹم لانچ کر کے بھیجا کہ جس صفت میں دلچسپی دکھاؤ اور محنت کرو، کوشش کرو، مشق کرو، اس صفت کا اکتساب کر سکتے ہو، کما سکتے ہو، اور اس صفت میں تمہاری پہچان ہو جائے گی. یہی سبب ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو ماں کے شکم سے جاہل پیدا کیا. اگر جاہل پیدا کر دیتا تو کبھی بھی ذرا سا بھی علم ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے. اسی لیے جہل جو ہے وہ علم کا اپوزٹ، ولوم،
اینٹونیم جہل جو ہے وہ علم کا اپوزٹ نہیں ہے، جہل عقل کا اپوزٹ ہے. بھائی اصول کافی دیکھیے کیا کیا ہمارے علماء گزرے ہیں. اہل بیت کی باتیں علامہ کلینی چیپٹر کا عنوان تو خود سے رکھا ہے نا، پہلا ہی چیپٹر ہے، آپ دیکھیں کتاب العقل والجہل والعلم نہیں، عقل و جہل ایک دوسرے کے مقابل ہے. تو جب صاحب عقل پیدا کیا ہے تو یہ کیسے کہہ دے کہ جاہل پیدا کیا؟ علم کا اپوزٹ جو ہے وہ جہل نہیں ہے، بلکہ علم کا اپوزٹ ہے لا علم. اسی لیے کیا کہا؟ لا تعلمون شیئا، تمہیں علم نہیں تھا کسی بات کا. اب تم اپنی صفتیں کما سکتے ہو، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا جو صفتیں آپ دیکھیں، آپ کو اگر علم دین میں لگا تو بھائی وہ عالم ہے، وہ سائنٹسٹ نہیں ہے. کسی کو سائنس میں دلچسپی ہے، اس کی بھی جس برانچ میں ہے اس کا ایکسپرٹ ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اس کا ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے ہم میں کا ہر آدمی ہر لائن کا عالم نہیں ہوتا. ایک دو لائن کا اگر یہ توفیق ملی اور کوشش کی، ایک دو لائن کا ایکسپرٹ ہے، پیک پہ پہنچا ہے، کلائمیکس پہ پہنچا ہے، آخری حد تک پہنچا ہوا ہے. مگر باقی لائنوں میں اکثر میں انگوٹھا ٹیک ہے، اگنورینٹ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ماں کے پیٹ سے جاہل نہیں بلکہ لا علم پیدا ہوں، وہ عالم باقاعدہ کبھی نہیں بن سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی اور حوزے سے کوئی عالم بن کے آیا ہے. عالم ماں کے پیٹ سے کورا پیدا ہونے والا نہیں بن کے آتا، بلکہ حوزے اور مدرسے اور یونیورسٹی سے ہم ذرا سی اپنی نادانی اور لا علمی کم کر کے آتے ہیں، عالم بن کے نہیں آتے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا ایک ہم ہیں کہ صفتیں لے کے نہیں پیدا ہوئے، صفتیں کمانے کی صلاحیت اللہ نے ہمیں دی ہے. جس لائن میں کوشش کی ہم اس کے تھوڑے بہت ایکسپرٹ و ماسٹر بن گئے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مگر ایک وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اکتساب صفت کے جو محتاج نہیں ہیں. غور کیجئے گا، صفتیں قناعت لگائے ہوئے بیٹھی ہیں چاروں طرف کہ ہمیں اگر اپنے در پر یہ موقع دے دے سجدہ کرنے کا تو ہم صفتوں سے فضیلتوں میں ڈھل جائیں. میرا جملہ ہے کاش کہ اس کی گہرائی تک آپ پہنچ جائیں. اہل بیت صاحب صفات نہیں ہے، اہل بیت صاحب فضیلت نہیں ہے. فضیلت تو جو ان کے در پہ آ جائے صفت وہ فضیلت بن جائے. یہ مرکز فضیلت ہے، یہ مصدر فضیلت ہے، یہ محور فضیلت ہے، یہ فضیلتوں کی کان ہے، یہ فضیلتوں کی در جو ہے، یہ فضیلتوں کا وہ منبع ہے کہ جہاں سے فضیلتیں نکلتی ہیں. عزیزو یہی سبب ہے کہ جن کی فضیلت اللہ بیان کرتا ہے وہ آیتوں میں ایک دو فضیلت بیان کرتا ہے، مگر جن کے اندر ہر فضیلت ہوتی ہے اور جو مصدر فضیلت ہوتے ہیں ان کے لیے ایک آیت صفت کی فضیلت کی نہیں آتی، بلکہ ان کے آیت تطہیر ان کے لیے آتی ہے کہ جہاں پر اچھائیوں کا اعلان نہیں ہے بلکہ کوئی عیب نہ ہونے کا چیلنج ہے. توجہ فرمائی آپ نے کہ نہیں؟ لہٰذا آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ یہ وہ ہمارے اور آپ کے اندر کے جو ماں کے پیٹ سے کورے پیدا ہوئے عام انسان، اور ان بے عیبوں میں جو مصداق آیت تطہیر ہیں، ہم میں ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے، کوئی بھی کائنات کے پوری تاریخ آدم و عالم میں آپ دیکھ لیں، یہی صفتیں فضیلتیں، ایک ذات ہے ایک صفت ہے نا، ایک ذات ہے ایک صفت ہے. اکتساب کی ہو یا خلقتی سے وہ فضیلتیں صفتیں موجود ہوں، دو کیٹیگریز ہیں. ایک عام انسان ہے ہم اور آپ، ہمارا نام لیا جائے تو ہماری بارز ترین مشہور ترین صفت فوراً ذہن میں آتی ہے، مگر اس صفت کا نام الگ سے لیا جائے تو پہلے نمبر پر ہم ذہن میں نہیں آتے.
اتنی باریک بات نہیں ہے کہ آپ اس کو لے نہ سکیں. مثال دوں گا تو ابھی باقاعدہ واضح ہو جائے گی بات. تاریخ میں بڑے بڑے صفات والے آپ ان کا نام لے, میں بھی نام لیتا ہوں, ان کے نام لیجئے تو ان کی جو مشہور ترین, یعنی تاریخ میں ان کو آئیکن جس صفت نے بنایا, آپ نام لیں گے وہی صفت آئے گی, ورنہ آپ کو یاد ہی نہ ہوتا ہزاروں سال پہلے کے لوگ تاریخ میں پڑھا نا آپ نے. مثال کے طور پر ہم نے کہا رستم, کون یاد آیا؟ کون سی صفت یاد آئی؟ شجاعت, بہادری. ہم نے الگ سے ایک دم سے کہا شجاعت, شجاع, بہادر. بڑی توجہ سے سنیے گا, یہ بڑی باریک باتیں ہیں اور ٹچنگ ہیں. ہم نے رستم کہا, ہمیں شجاعت یاد آئی. ہم نے ایک دم سے کہا شجاعت, دلیری. ایک نمبر پہ رستم نہیں یاد آیا. ہم نے حاتم کہا تو سخاوت یاد آئی. ہم نے ایک دم سے ایبسولوٹ کہا ممبر سے سخاوت, حاتم نہیں یاد آیا, قسم خدا کی نہیں یاد آیا, تاریخ گواہ ہے نہیں یاد آیا. حاتم کہا سخاوت یاد آئی, سخاوت کہا حاتم نہیں یاد آیا. حتیٰ کہ مثال کے طور پر ہم نے کہا آدم, ہمیں علم یاد آیا, کیونکہ اللہ نے کہا علم آدم فرشتوں سے مقابلہ علم کا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے نا؟ یہ جنت یاد آ گئی, یا ترک اولا یاد آ گیا. دیکھیں نیگیٹو چیز بھی یاد آ گئی. مگر ہم نے علم کہا تو آدم نہیں یاد آئے. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے رسول کہا تو بہت سے رسول یاد آئے, 312. نہیں یاد آئے, میں تو الٹا کہہ گیا, نہیں یاد آئے 312. ہم نے موسیٰ کہا تو ہمیں رسالت یاد آئی. اور بھی ہیں, جب موسیٰ کہہ دیا تو کلیم تھے وہ, کلام یاد آ گیا, اللہ سے کلام, ہم کلامی وغیرہ وغیرہ. آپ نے غور کیا؟ یعنی دنیا کے لوگوں کی یہ اچھائیوں میں بھی ایک کمی یہ ہے کہ ان کا نام لو تو ان کی مشہور صفت یاد آتی ہے, مگر اس صفت کا الگ سے نام لو تو وہ نہیں یاد آتے ہیں. یہی فرق ہے محمد اور ان کے بے عیب بچوں میں, سارے انسانوں میں, کہ یہاں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم نے کہا رسول اللہ, آپ صحیح بتائیے. ہم نے پروفٹ کہا, ارے ہم نہیں, ہندوؤں سے پوچھ لیجئے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں پروفٹ, وہ کہیں گے محمد, تمہارے صحیح مگر محمد نہیں. غور فرمایا, ہم نے رسول, ہم نے موسیٰ کہا تو رسالت یاد آئی, مگر جب ہم نے رسالت کہی تو ایک نمبر پہ ٹاپ پہ محمد یاد آئے. بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم نے کسی عالم کا نام لیا تو اس کا علم یاد آیا, مگر جب ہم نے کہا علم تو ایک نمبر پر کوئی عالم نہیں یاد آیا سوا علی کے یا ان کے گھر والے نہیں. بلکہ ہم نے کہا شجاع, ہم نے کسی بہادر کا نام لیا تو ہمیں وہ اس کی شجاعت یاد آئی, مگر ہم نے کہا شجاعت, دلیری, شیرانہ ہے. جیسے ہی ہم نے یہ کہا تو اب علی کے علاوہ ٹاپ پر کوئی نہیں یاد آیا. ارے ہم نے مریم کہا تو عصمت یاد آئی, عفت یاد آئی, مگر جب ہم نے عفت و عصمت کہا تو ایک نمبر پہ مریم نہیں یاد آئی, فاطمہ تو زہرا یاد آئی. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی آپ کے تجربے میں ہے, تاریخ کے تجربے میں ہے, ہم نے کسی کا بھی بھائی بہت بارز مثال, اب یہ تو ساری اقوام عالم میں یہ لفظ مشہور ہے. قوم سرحد کی حفاظت پہ بھی کوئی اگر قتل ہو گیا یا مر گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کہ شہید, شہید قوم ہے نا, قوم کے شہید, ملک کے شہید, سیاست کے شہید ہے کہ نہیں ہے؟ چلیے مان لیا,
اور یہ عجب منزل ہے. یہ لفظ شہید ایسا ہے کہ جس کا کوئی بھی انسان اپنی زبان میں ترجمہ جلدی نہیں کرتا, شہید کو شہید ہی رکھ دیتا ہے. اس لفظ شہید و شہادت کو کس نے معتبر بنایا؟ دنیا کے کسی شہید کا نام لو تو نام لے کے صفت یاد آتی ہے شہادت, مگر اگر شہید کہہ دو, اگر شہادت کہہ دو تو سید الشہداء حسین کے آگے کوئی نہیں یاد آتا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو اب یہ انجمن ہے اہل بیت بے عیبوں کی, جس کا مرکز و مصدر ہے صدیقہ کبریٰ. میں نے پیغمبر کی حدیث ظاہر ہے کہ بہت آگے تک مجھے نہیں لے جانا ہے بیان, سفر بھی کرنا ہے, صبح پھر 7 بجے ہردوئی کے لیے جانا ہے, تو میرے حساب سے تو کم سے کم میں آدھا گھنٹہ لیٹ بیٹھا ہوں, لیکن بہت آگے بیان نہیں لے جانا ہے. لیکن بس شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہات مبذول رہیں اور جو بھی خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کو سلیقے سے نوش فرما لیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بھائی جو آپ نے میری مدح کی تھی میں ویسا نہیں ہوں, لیکن بی بی کا مداح ہوں, بی بی کا شیعہ ہوں, بہت گناہگار ہوں, مگر جس کی شفیعہ مریم کی بھی سردار ہو, جنت کی مالکن ملکہ کائنات, اللہ اکبر, ملکہ کائنات ہو, شافعہ روز جزا ہو, اس کے شیعوں کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس یہ ہے کہ شیعہ ہوں ہم ان کے, نام کے نہ ہوں. محبت کے فائدے بھی ہوں گے, مگر باقاعدہ بے خوف بے خطر جو جسے نجات کہتے ہیں وہ شیعہ کی ہے, حدیثوں میں موجود ہے. اے کاش کہ ہم بی بی کے شیعہ بہت چھوٹے درجے کے صحیح, مگر کوالیفائنگ لائن کراس کیے ہوں, مطلب جیسے کہ لائن آف پاورٹی, غریبی کی ریکھا سے نیچے نہ ہوں. تو کوشش کریے اپنے کردار سے بی بی کی اطاعت کیجئے, ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں, یہ 3 لفظوں میں مجلسیں سمیٹی جا سکتی ہیں, اس کو پھیلا کے اگر اس پہ ہم سمجھیں اور عمل کریں. 3 لفظ کیا ہیں؟ مجلس, بی بی کی مجلس پڑھ رہے ہیں. پہلا جز کیا ہے مجلس 3 لفظوں میں؟ عرفان فاطمہ, فرمان فاطمہ, ارمان فاطمہ. صلوات پر محمد و آل محمد. عرفان فاطمہ ان کے فضائل ہیں, وہ کیا تھیں؟ فرمان فاطمہ وہ اپنے شیعوں کو کیسا دیکھنا چاہتی ہیں, انہوں نے ہم سے کیا کہا ہے, کیا حکم دیا ہے. ارمان فاطمہ ان کے اور ان کے بچوں نے ہمیں انسان بنانے میں اللہ کے نام کی بقا و دین کی بقا کے لیے جو مسائب برداشت کیے, قربانیاں دی ہیں, اس کے احسان شناسی کے ساتھ اس کا بھی ذکر آخر میں کر دیا جائے. ہو گئی مجلس. جو ذاکر اس توازن کو برقرار رکھتا ہے, عرفان, فرمان, ارمان, وہ ہمیشہ عزت کے ساتھ ممبر پہ بیٹھتا ہے اور عزت کے ساتھ اترتا ہے. اور جس نے ڈنڈی ماری اور توازن بگڑا, تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال میں کیا عرض کروں, میں تو خود بہت چھوٹا سا بے ہنر ذاکر ہوں, تو اب عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ وہ صدیقہ کبریٰ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, بضعہ ہے. من آذاہا فقط آذانی, جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. ومن آذانی فقط آذى اللہ, یہ سلسلہ اوپر تک جا رہا ہے. جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اولئک علیہم اولئک یلعنہم اللہ علیہم لعنت اللہ وعد لہم عذابا علیما. جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت کی
ہے، یعنی اپنی رحمت سے ہکا دیا ہے، کھدیر دیا ہے، دور کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے ہم نے۔ اب ہم سے نہ کہنا کہ تم دشمن زہرا پر، زہرا کو اذیت دینے والوں پہ آپ لوگ لعنت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہاں پڑھتے ہیں لعنت؟ تو زہرا اور آپ کے خالق نے پڑھی ہے، ہم تو دوہرا دیتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن رٹتے رہیں، ہم ایک آیت بھی نہ پڑھیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پیغمبر نے فرمایا، بڑی جلدی جلدی سفر کو طے کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ عجب منزل ہے، فاطمہ جز ہے پیغمبر کا، وَهِيَ رُوحِيَ الَّتِي بَيْنَ جَنبَيَّ، اور یہ وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ روح ہے فاطمہ، محمد کے وجود کی روح ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کے جنبش لبہائے صداقت پر مَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کے جنبش صداقت، لبہائے صداقت، جس کے صداقت کے لب ہلے تو قرآن میں ڈھل جائیں، جو بول دے تو گویا اللہ بولا، وہ فرما رہا ہے۔ کوئی مبالغہ نہیں ہے، مگر ہمیں اس کے معنی سمجھنے ہیں۔ فاطمہ جزو رسالت ہے۔ ہم نے اب تک تو یہی دیکھا کہ جز تلاش کل میں جاتا ہے، قطرہ سمندر کی تلاش میں جاتا ہے۔ ہم نے اب تک یہی دیکھا کہ جز اپنے کل کی تلاش میں جاتا ہے، قطرہ تلاش دریا میں جاتا ہے، اس لیے کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا۔ قطرہ دریا کو تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے ناچیز و بے مایا قطرہ وجود کو اگر اپنے دریا اور اصل سے الگ رکھے گا تو یا تو تمازت آفتاب اس قطرہ آپ کو بھاپ بنا کے اڑا لے جائے گی، یا کسی تپتی ہوئی سنگلاخ پتھر کی چٹان پر گر کے اپنے وجود کو کھو دے گا۔ اس لیے قطرے کو اگر اپنے کو باقی رکھنا ہے تو اپنی بقا کے لیے تلاش دریا میں قطرہ جاتا ہے، جس کل کی تلاش میں جاتا ہے تاکہ ہم بھی مکمل ہو جائیں اور کمال و تکامل کی منزل پہ۔ ایک تو یہ دنیا میں تو ہمیں جز اور کل اور قطرے اور دریا کا یہی قانون نظر آیا، مگر فاطمہ جزو رسالت تو ہے، مگر یہ وہ قطرہ نہیں ہے، یہ وہ جز نہیں ہے، یہ وہ جز نہیں ہے جو تلاش کل میں جائے، بلکہ ہمیں تو اس کے برعکس یہ نظر آیا کہ جب کل کے بدن رسالت میں احساس کمزوری اور ضعف ہوا تو کل تلاش جز میں آیا، دریا تلاش قطرہ میں نظر آیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلدی جلدی ایک آدھ پہلو ہیں، وہ زحمتیں تمام کرنا چاہ رہا ہوں مگر میری بات ضائع نہ جائے۔ یہ کون ہیں؟ یہ رشتہ دار ہیں پیغمبر کے۔ کون سے رشتہ دار؟ رشتے تو اور بھی تھے، فرق پہچانیے۔ پیغمبر کے دو طرح کے رشتہ دار ہیں، ایک بشریت کے رشتہ دار ہیں، ایک نورانیت کے رشتہ دار ہیں۔ بشریت کے رشتہ داروں کا اگر رشتہ بھی ہو تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ اپنے رشتہ بشری کو اللہ کے پیغمبر سے جوڑ کر پکاریں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اگر آپ پہنچ رہے ہیں۔
بشریت کے رشتہ داروں کا، بشریت کے رشتہ دار وہ چاہے نسب کے رشتہ دار ہوں، چاہے سبب کے رشتہ دار، وہ چاہے بلڈ ریلیشن خاندانی نانیالی دادیالی ہوں اور چاہے سسرالی ہوں، چاہے ازار بندی رشتہ داریاں ہوں، بشریت کا رشتہ ہو بھی تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ میرے حبیب سے بشریت کا رشتہ جوڑ کے پکارو۔ میں دلیلیں دے رہا ہوں، حوالے ہو گیا عباس ابن عبد المطلب سگے چچا، مگر یہی کہو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کہیں سن کے بعد جا کے بیان کرو تو کہو قال رسول اللہ، نہیں کہہ سکتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، تمہارا بھتیجا رسول نہیں ہے۔ بھائی بیدار ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس لیے کہ بشریت تھی ہی نہیں جب وہ تھا۔ ذرا غور فرما لے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بھائی بشریت اس کی اصل ہے ہی نہیں، اس کی اصل ہے نور و نبوت، تو رشتے وہاں والے ہیں، اصل یہاں والے نہیں، یہ عارضی رشتے ہیں۔ لہذا بشریت کا رشتہ ہے بھی تو رشتہ بشریت سے پکارنے کی اجازت بشری رشتہ داروں کو نہیں ہے۔ ہوں گے چچا مگر رسول اللہ، ہوں گے چچیرے بھائی عبداللہ ابن عباس مگر یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، قال رسول اللہ، سمعت رسول اللہ، قال نبی اللہ، ٹائٹل سے پکارو، اللہ کے دیے ہوئے اپنے بشری رشتے کو اہمیت نہیں دینا ہے، اجازت نہیں ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہوگی کوئی سو کالڈ بیلوڈ وائف، کوئی ہوگی بقلم خود زوجہ محبوبہ، محبت کے اپنے شوہریت کے رشتے سے کوئی ایک جھوٹی روایت دکھا دو، قال زوجی، ارے کہاں ہے آپ؟ جاءنی زوجی، میرے شوہر میرے پاس آئے، ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ملے گی۔ تو بشریت کے رشتہ داروں کا رشتہ ہو کر بھی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے کہ اپنے بشری رشتے سے پکارو۔ یہاں تک کہ زید جن کا ذکر ہے قرآن مجید میں، فقط ایک صحابی کا ذکر ہے زید، اور ایک صحابیہ کا ذکر ہے جو زینب ان کی زوجہ رسول کی پھوپھی زاد بھائی زینب بہن زینب بنت جحش، ان کے ازدواج کا بھی ذکر ہے اور ان کے طلاق کا بھی ذکر ہے۔ نہ کسی صحابی کا ذکر ہے اس کے علاوہ قرآن میں، نہ کسی صحابیہ کا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جیسے ہی پیغمبر نے اس اپنے غلام زادے کو، اپنے غلام کو اپنا بیٹا زبان سے کہا، اور یہ کہا متبنہ تھے یعنی لے پالک تھے، اڈاپٹڈ سن تھے، جیسے ہی عرب کے سماج میں یہ بات پہنچی کہ محمد نے انہیں اڈاپٹ کر کے اپنا منہ بولا بیٹا کہہ دیا ہے، عرب میں یہ خبریں گرم ہونے لگیں کہ اب تو ان کی رشتہ داری یعنی باپ اور بیٹے والی ہو گئی ہے، چنانچہ اب محرمیت کے احکام جاری ہوں گے، ان کی بیوی ان کے لیے حرام ہمیشہ کے لیے، ان کی بیوی ان کے لیے حرام ہمیشہ کے لیے، اور میراث میں حصہ ملے گا۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ اڈاپٹڈ سن اور ڈاٹر کو بھی وہ میراث دیتے تھے۔ بس جیسے ہی دنیا والوں نے اللہ کے نور سے بشریت کا رشتہ زید والا جوڑا، جبین مشیت پر شکن پڑ گئی کہ میں نے نور سے اپنے بشریت کے آلائش کے رشتے مت جوڑو۔ ارے فہمائش اور پھٹکار کے لہجے میں فوراً وحی آئی، اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ بھائی کان کھول کے سن لو سارے سماج والوں، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ واپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، مگر وہ تمہارے لیے رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ فہمائش کے لہجے میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں غور کیا، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی کے بھی نہیں ہیں۔ عجب منزل ہے یہاں پر، من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے اسپیسیفائی فرق کہا، یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں۔ صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔
بھائی میں نے دعویٰ کیا اور اس کا ثبوت آپ کو قرآن سے دے دیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے، رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، جس کے ہیں اس کے ہیں. جن کا رشتے جڑے ہوئے تھے ان کو پکارنے کے، جو نسبی رشتے تھے، بلڈ ریلیشن، ان کو اجازت نہیں ہے، تو بنائے ہوئے بیٹے کو کہاں سے کہو گے بیٹا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سی اس میں احکام شریعہ کی مصلحتیں تھیں کہ وہ محرم اور اسی لیے سگی پھوپھی ذات بہن ہے. مگر یہ غلط فہمی کہ متبنہ اڈاپٹڈ سن کی بیوی بہو کی طرح محرم ہو جائے گی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، اب اس سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے نا. طلاق کروا کے حکم خدا سے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب سے نکاح کر کے یہ بتا دیا کہ بیٹے بیٹے میرے نہیں ہیں، اگر ہوتے تو اس کی بیوی میری زوجہ نہ بنتی. توجہ، میں دلائل، مضبوط دلائل دے رہا ہوں. تو جیسے ہی بشریت کا رشتہ جوڑا گیا، اللہ نے پھٹکار دیا کہ کسی کے باپ آپ نہیں تمہارے مردوں میں سے، تمہارے لیے رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے جناب عالی. اس کے مطلب اللہ نے کمانڈ کر لیا کہ کوئی بھی عام بشر چاہے رشتہ ہو بھی مگر اپنے رشتے سے مت پکارے. یہ بشریت کے رشتے دار ہیں کہ ہو بھی رشتہ تو اجازت نہیں، مگر وہ نورانیت کے رشتے دار ہیں جنہیں فقط رشتے سے پکارنے ہی کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کا رشتہ رسالت پر مقدم ہے. میں حوالہ دے دوں تاکہ آپ کے کم سے کم ہر شب جمعہ تو آپ حدیث کے ساتھ شان نزول آیت التطہیر. کیا بی بی نے فرمایا؟ دخل علی ابی رسول اللہ، میرے پاس آئے میرے باپ. رسول پہلے میرے باپ، پھر دنیا کے رسول. فقط اجازت ہی نہیں ہے اپنے رشتے سے پکارنے کی، بلکہ رسالت کے عہدے پر مقدم ہے اور اس سے وزنی ہے ان کے اپنے رشتے جو عالم انوار کے ہیں. نہیں غور فرمایا آپ نے؟ یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ رشتہ رسالت بعد میں ہے، پہلے میرے باپ ہیں. اور فقط بی بی ہی نے نہیں بلکہ آگے بڑھی، آگے حدیث کے ساتھ جو روایت بڑھی تو کیا ہوا؟ بڑا شہزادہ آیا، یا اماں انی اشم عندک رائحتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ. جیسے یہ خوشبو میرے نانا رسول اللہ کی ہو. چھوٹا شہزادہ بھی آیا یہی کہ جیسے کہ خوشبو جدی رسول اللہ. اور پھر مولا آئے. یہ تو نہ بیٹے ہیں، دیکھیے ہیں بھتیجے ہیں، بھائی کے بیٹے ہیں، باقی سب کو منع کر دیا. مگر مولا جو آئے ہر جگہ موجود ہے. روایت اہل سنت منابع و شیعہ ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں گڑھ لی گئی ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے. لہذا مولا کائنات ہے کہ یا بنت رسول اللہ انی اشم عندک رائحتن کانہا رائحت اخی. یہ خوشبو تو جیسے میرے بھائی جان کی ہے. نہیں، اور آگے وابن امی، یہ خوشبو تو جیسے میرے بھائی اور میرے چچا کے بیٹے رسول اللہ کی ہے. صدیقہ نے اور دونوں شہزادوں نے اپنا بشریت کا رشتہ ایک گنایا پہلے، پھر رسالت کا رشتہ بتایا. مگر مولا کائنات نے ایک رشتہ نہیں بلکہ دو رشتے گنائے. میرے بھائی، میرے چچا کے بیٹے، یعنی علی نے اس رشتہ نورانیت کو ایک پشت اوپر اٹھا کے لے جا کے جوڑا. وہ عبداللہ کے بیٹے، میں ابو طالب کا بیٹا. کاش کہ میری بات محسوس کر رہے ہو آپ. علی نے ایک زینہ علی نے اس رشتے کا اٹھا دیا. تو عرض کر رہا تھا کہ جن کا بشریت کے رشتہ ہو بھی جو ان کو اجازت نہیں ہے رشتے سے پکارنے کی.
یہ اجزائے نور ہے، یہ نورانی برادری، نورانی رشتہ داریاں ہیں. ان کو فقط اجازت ہی نہیں ہے بلکہ رسالت کے رشتے پہ مقدم ہے ان کا رشتہ. ان کی بشریت کا رشتہ بھی رسالت پر مقدم ہے. پہلے ان کے رسول، پہلے ان کے باپ ہیں، ان کے جد ہیں، ان کے بھائی ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں تو اس میں کوئی کسی کو گلہ نہیں ہونا چاہیے اور شک نہیں کرنا چاہیے. کائنات کے رسول ہونے سے زیادہ بڑا رتبہ محمد کا یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے باپ ہیں. بہرحال ایک پہلو اور آپ کی خدمت میں پیش کروں. پیغمبر نے یہی بشریت اور نورانیت کے رشتوں کے تناظر میں اہل بیت جو ہیں آئے تطہیر والے، چادر کے نیچے صلب حسین سے 9-14، اسی لیے بنی ہا وہاں پر آیا ہے. یہ کون ہے؟ جبرائیل نے پوچھا. ان کا فاطمہ ہے، ان کے باپ ہیں، ان کے شوہر، ان کے بنی ہا کل بچے. بظاہر حسن حسین ہے، ڈول ہونا چاہیے اس کی جو پروناؤن ہے وبنا ہا ہونا چاہیے. وہ بنو ہا، بنو جو ہے وہ جمع ہے اور 3 سے کم پہ ہوتی نہیں. اور بظاہر حسن حسین ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم 3 پہ ہوتا ہے. لہذا صلب حسین میں تڑپتے ہوئے 9 انوار بھی اس بنوہا فاطمہ کے بچوں میں شامل ہیں. کوئی اگر کہے کہ یہ 14 کہاں سے ہو گئے، چلیے 5 تو تھے چادر کے نیچے، تو بچوں اس کو یہ جواب دینا کہ اتنی تو عربی آنا چاہیے کہ بنوہا کا مطلب کل بچے یہ والے جو صلب حسین میں بھی ہیں، اور وہ وہاں 2 ہیں اور 3 سے جمع شروع ہوتی ہے. توجہ کا طالب ہوں. اب یہ رشتہ جتنے بھی انسان ہیں چاہے رشتہ دار ہوں، تین رشتے پیغمبر کے ہیں دوسرے زاویے سے. بیدار ہیں آپ؟ سو رہے ہیں کیا؟ کان کھلے رہیں. 3 رشتے، چند منٹ. ایک ہے صحابیت کا رشتہ، ایک ہے پیغمبر سے زوجیت کا رشتہ، ایک ہے عطرت کا رشتہ، عطرت اہل بیت ہے نا. 3 رشتے ہیں. ایک صحابیت کا رشتہ پیغمبر سے، ایک زوجیت کا رشتہ، ایک عطرت کا رشتہ. یہ خاص گھر والے، سب گھر والے نہیں، یہ خاص گھر والے، نورانی برادری. کسی بھی صحابی اور زوجہ کو پیغمبر سے منیت والا جو رشتہ ہے وہ حاصل نہیں ہے. منی نہیں، ابھی وضاحت شاید آپ کے لیے کوئی نئی بات ہو، بچوں کے لیے خاص طور سے. صحابی کہے کہ میں رسول اللہ سے ہوں، ظاہر کہ میری پہچان، میری عزت، میری شناخت سب کچھ تو سرکار کی دم قدموں سے ہے. طفیل میں ان کی نالین کے صدقے میں یہ ہوں آج کہ مشرک سے میں مسلم بنا، مومن بنا، صحابی بنا. اللہ اکبر. صحابی کہے کہ میں رسول اللہ سے ہوں، پلٹ کے رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں صحابی سے ہوں. بھئی میری بات اگر بڑی، یہ آپ کا سکوت ظاہر ہے کہ یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے ہے. صحابی کہے کہ میں رسول اللہ سے ہوں، رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ میں صحابی سے ہوں. زوجہ کہے کہ انا من رسول اللہ، رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ میں فلاں زوجہ سے ہوں. پہنچ جائیے بات. حتیٰ کہ بڑی خاص توجہ، اختتامی مراحل و نچوڑ ہے بہت اہم. حتیٰ کہ کسی صحابی کے ذوق اور عرفان، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تشریف رکھے قبلہ. صحابی کے لیے فخر ہے کہ کہے کہ انا من رسول اللہ. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عزت جوڑو،
رشتہ جوڑو، عزت لے لو. پلٹ کے رسول اللہ نہیں کہیں گے کہ انا من فلاں صحابی، میں فلاں صحابی سے ہوں. حتیٰ کہ کسی ایک صحابی کے علم و فضل و عرفان و پرواز افق معارف میں اور اس کے کردار، اس کی بلندیوں کو دیکھ کر کہ جو پرواز کرتا کرتا ایک اکلوتا صحابی اتنا بلند پرواز کر گیا کہ سرحد عصمت کے قریب پہنچ گیا. حضرت سلمان فارسی جو ایک اکلوتا صحابی ہے جس کو یہ سند دی رسول اللہ نے، جب دیکھا کہ سرحد عصمت مطلقہ کے قریب کہ ہم اہل بیت کی جس میں جھلکیاں نظر آنے لگے، فوراً سند دے دی عرفان سلمان کو دیکھ کر کہ سلمان و منا اہل البیت. ہاں ہاں کیوں نہ ہو اتنا بلند، یہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، مگر پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ میں سلمان سے ہوں. آپ گلاس دیکھنے لگے، میں اس سے زیادہ قیمتی چیز پلا رہا ہوں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. کہا کہ نہیں کہا، مشہور ہے سب شیعہ سنی منابع میں ہے کہ سلمان و منا اہل البیت اتنا بلند پرواز کر گیا کہ اپنا لیا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. پلٹ کے یہ ایک جھوٹی حدیث بھی نہیں ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ وَأَنَا مِن سلمان. توجہ، ایک صحابی کو کہا ہے، کسی اور کو کہا ہی نہیں. اور زوجہ وجہ میں تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو یہ شرف دے دیا ہو. تو آپ نے دیکھا کہ سلمان کو شرف دیا ہے، مگر یہ یک طرفہ ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے. نہیں، لفظوں کی قدر آپ نہیں پہچان رہے ہیں. یہ شرف دیا ہے، یہ یک طرفہ ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے. یہ بوتھ سائیڈ سے فضیلتوں کا اور نسبتوں کا ایکسچینج اور تبادلہ نہیں ہے. یہ کہا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ ہم بھی سلمان میں سے ہیں. یعنی ایک صحابی کا رشتہ ہے بھی تو پیغمبر نے خود سے جوڑ کے ایک ہی طرفہ رکھا ہے. سلمان کے لیے فخر ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، ہم اہل بیت میں فخر نہیں ہے کہ ہم سلمان سے ہیں. بھائی بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ تو صحابہ اور ازواج کتنے بھی بلند ہوں، ان کا کوئی منیت کا رشتہ نہیں ہے. ایک صحابی سے ون سائیڈڈ رشتہ ہے، مگر یہ عالم انوار کے رشتہ دار ہیں کہ جب سب ایک دوسرے کے لیے نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں، لہٰذا ان کا دونوں سائیڈ سے رشتہ ہے. بھائی یہی سبب ہے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. الحسن منی وانا منہ، ہم حسن سے ہیں اور حسین مجھ سے، حسن مجھ سے. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور ویسے ہی میں حسین سے ہوں. اب بچی صدیقہ کبریٰ. تو ایک سرا تو یہ ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، یعنی یہ مجھ سے ہے. اب وہ دوسری جہت سے رشتہ بتانے کے لیے پیغمبر کو کہنا پڑا کہ یہ بضعۃ منی تو ہے، مگر یہ ہر جز کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا جز ہے کہ فاطمہ تو ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی بھی ام ہے، جڑ ہے، اصل ہے، روٹ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ اپنے باپ کی بھی ام ہے. بس عزیزو زحمتیں میں تمام کر دیتا، مگر ذہن میں ایک بات ہے اور اس کے بعد مختصر سے مصائب ہیں. یہ ام ہے، میں نے عرض کیا کہ عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا، یہ بضعۃ الرسول ہے، مگر یہ ایسا جز ہے کہ جس کی تلاش میں کل آتا ہے. یہ ایسا قطرہ ہے کہ جس کی تلاش میں دریا آتا ہے کہ نہیں ہے. اور اسی لیے ام کہا ہے، اور ام کی منزل وہ ہوتی ہے کہ مادر بھی ام ہے، مگر پیغمبر بیٹی کو ام کہہ رہے ہیں، بنت کو، اپنی ڈاٹر کو ام کہہ رہے ہیں، مدر کو نہیں کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس کے کچھ اور گہرے معنی ہیں.
بظاہر تو یہ ہے کہ اصل ہے، جڑ ہے، کیونکہ جو ہوتی ہے وہ مرکزی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی طرف سارے اجزاء کی ہر ضرورت اور حاجت اور ریکوائرمنٹ کی باز گشت ہوتی ہے، اور جو شناخت ہوتی ہے اپنے تمام اجزاء اور اپنے چاروں طرف جو بھی اس سے نسبتیں رکھتے ہیں ان کا اعتبار ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ دائرے کے نقطے کو بھی الدائرہ کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، جدھر سب پلٹ کے جائیں، وجود و بقا جہاں سے جڑی ہو اس مرکز کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو آیتیں قرآن کی آیات محکمات ہیں جن کی طرف متشابہات کو پلٹا کے ان کے معانی سمجھے جاتے ہیں، ان آیات محکمات کو اللہ نے کہا ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی ہے۔ زحمت تمام ہے، ایک علمی پہلو ہے، 2-4 جملوں کا ہے۔ کسی بھی دائرے کے اس مرکزی نقطے کو کہتے ہیں کہ اس دائرے میں جتنے نقاط ہوں ان سب کے وجود اور بقا کی بازگشت، ہر ضرورت کی بازگشت جس مرکزی معتبر ترین نقطے سے ہو اس نقطہ دائرہ کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو مرکزی حیثیت کا گاؤں ہو، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں، قرى اس کی جمع ہے، جو مرکزی گاؤں کی حیثیت رکھتا ہو اسے القرى کہا جاتا ہے۔ مکے کو القرى کہا گیا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک عقیدے کے اوپر ایک ساتھ ہم مزاجی کے ساتھ کوئی انسانی گروہ ایک نقطے پہ جمع ہو جائے تو اس کو امت کہا جاتا ہے۔ یہاں بھی الف میم میم ہے، اور جب اس گروہ کو کوئی کس کی قیادت کر رہا ہو، یعنی ہر ایک کی ضرورت اس سے آگے آگے چلنے والے سے جڑی ہو، اس قائد اور رہبر کو عربی میں امام اسی لیے کہا جاتا ہے۔ ضائع تو نہیں کر رہے ہیں، الف میم میم ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور طفل شیر خار کے وجود و بقا کی ہر ضرورت جس معتبر ترین نقطے کی طرف پلٹتی ہے اس ذات محترم مادر کو اسی لیے کہا جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ ہر ایک ضرورت جس معتبر ذات سے جڑی ہو، وجود کی بھی ضرورت، بقا کی بھی ضرورت، اعتبار کی بھی ضرورت، ہر ضرورت جس نقطے پہ جا کے جمع ہو اسے کہتے ہیں۔ اب تو مانے سمجھ میں آ جائیں مسلمانوں کے کہ فاطمہ تو ابیہا کس لیے ہے؟ یہ وہ بیٹی ہے کہ جس کے پیغمبر کی ہر وجود اور بقا اور ان کی رسالت کی ہر ضرورت صبح قیامت تک جس معتبر ذات سے جڑی ہے، پیغمبر نے اسے کہا کہ یہ اپنے باپ کی بھی اصل ہے اور ہے۔ بس عزیزو، زحمتیں اس کے آگے مجھے نہیں دینا ہے، یہی سبب ہے کہ فقط ختم المرسلین نہیں، جب سید المرسلین کے لیے اور مرکز کی حیثیت رکھتی ہیں صدیقہ، نبیوں کے سردار کے لیے، تو باقی انبیاء کے لیے کیا ہوں گی فاطمہ؟ جب فقط سید المرسلین ہے نا، یعنی اول وجود، صاحب لولا کا لما خلقت الافلاق، وہ رسول کے جو نقطہ پرکار عشق، مرکز دائرہ محبت، گنبد بیدر کائنات میں نغمہ کن کی پہلی صدائے بازگشت محمد، جس کی نوائے شوق نے سکوت عدم کو شور سے بدلا، وہ محمد۔ سارے انبیاء کی ضرورت بلکہ نبوتیں جڑی ہیں محمد سے، تو جب اس کے لیے اور مرکز ہے تو انبیاء کے لیے فاطمہ کیا ہے؟ اسی لیے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا وَهِيَ الصِّدِّيقَةُ الْكُبْرَى
وعلی معرفتها دارت القرون الاولی. یہ صدیقہ کبریٰ ہے، مریم صدیقہ صغریٰ ہے، فاطمہ صدیقہ کبریٰ سب سے بڑی صدیقہ ہے، اور بی بی صدیقہ کی معرفت پر پچھلی امتوں اور ان کے انبیاء کی کا دار و مدار رہا ہے. وَمَا تَكَامَلَتْ نُبُوَّةُ نَبِيٍّ حَتَّى أَقَرَّ بِفَضْلِهَا وَمَعْرِفَتِهَا. اور پچھلے نبی انبیاء میں کسی نبی کی نبوت مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک کہ صدیقہ کبریٰ کے فضل اور ان کے محبت کا اقرار نبیوں نے نہیں کر دیا. بس عزیزو، یہ وہ تھوڑا سا حق ہے صدیقہ کا کہ جس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی ان کے بچے اور ان کے بابا اور ان کے رب کی زبان سے. ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم فاطمہ کو سمجھ لیں. بس یہی مرکزیت تھی جو چادر کے نیچے بھی نظر آئی، اور یہی مرکزیت تھی کہ جس کو حدیثوں کی کتابوں میں، زمخشری میں بھی اہل سنت کے تیسرے، زمخشری نہیں بلکہ ترمذی شریف جو کہلاتی ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ کلما دخلت فاطمہ قام الیہا رسول اللہ ورحبها وقبل یدیہا واجلسها مکانا. کلما، جب کبھی، کوئی ایک بار کا انسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی یہ اہل بیت ہیں، یہاں حادثاتی فضیلتیں نہیں ہیں، یہاں اتفاقی فضیلتیں نہیں ہیں. جب کبھی فاطمہ آتی تھیں بزم پیغمبر میں، قام الیہا. وقت نہیں ہے کہ میں لفظوں کی حلاجی کر کے اور مزہ لے کے پڑھوں، نہیں، بس یوں کہ قام لہا. جہاں تک میں سمجھا عربی، قام لہا کا مطلب یہ اگر لام ہوتا یعنی ان کے لیے بی بی آتی تھی تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ٹھہرے رہتے تھے. الا آیا ہے، الا غایت کے لیے آتا ہے، اینڈ کے لیے. قام الیہا یعنی کھڑے ہو کے ٹھہرے نہیں رہتے تھے بلکہ آگے بڑھ جاتے تھے. عربی گرامر کی چیز ہے، جہاں کوئی سنی شیعہ نہیں ہے. قام الیہا رسول اللہ، آگے بڑھ کے کیا کہ ورحبہا، کہتے تھے مرحبا مرحبا، خوش آمدید جانے پدر. اور بڑھ کے وقبلا یدیہا، اور بی بی کے دونوں ہاتھوں کو چومنے لگتے تھے. اگر مہر پدری میں بوسا اولاد کو، ماں باپ بوسا، پیشانی چومتے ہیں، سر چومتے ہیں، رخسار چومتے ہیں بچوں کا. ہاتھ تو کسی محترم جناب کے چومے جاتے ہیں، کسی مرکز و محور منصبائے الہی. اور لے کے واپس آتے تھے وَأَجْلَسَهَا مَكَانَهَا، اور اپنی جگہ پر انہیں فاطمہ کو بٹھاتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ جہاں سے اٹھے پیغمبر کسی جگہ بیٹھے ہوں گے، جب بیٹھتے تھے تو کھڑے ہو کے آدمی اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کوئی آفیسر اگر کرسی پہ بیٹھا ہے، کتنا بھی محترم آ جائے گا، سامنے کی کرسیاں نہیں تو پہلو میں ایک کرسی ڈلوا کے اس پہ بٹھاتا ہے. اپنی اصلی کرسی سے صاحب منصب نہیں ہٹتا. مولانا تشریف لائے، ہم نے توجہ دی، بیان کو روک کے صلوات پڑھ دی. مگر ایسا نہیں ہے کہ مولانا کو دیکھا تو ممبر سے اتر گئے، وہاں سے لینے گئے. یہ سوء ادب ہوگا اس ذکر اور ممبر کے بارے میں. پیغمبر کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، آیتیں آ رہی ہوں، وہی آ رہی ہو، اگر صدیقہ کبریٰ آ رہی ہے تو آگے بڑھ کے فاطمہ کا استقبال کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے، اور اپنی جگہ سے ہٹ کے اپنی جگہ پہ صدیقہ کبریٰ کو بٹھا کے خود پہلو میں بیٹھتے تھے. ایک لطیف سا یہی پہلو نکلتا ہے کہ یہ ختم الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء. مقام ختم نبوت پر بلا فصل فاطمہ کو معنوی طور پر بٹھا کر یہ پیغام اور تاثر دے دیا کہ یہی محافظ ختم نبوت ہے. امام ہوگا پہلا تو اس کا شوہر، اور اگلے امام اس کے بچے ہوں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. بس نزول آیت تھی. بس 2-4 منٹ آپ کو معرفت صدیقہ طاہرہ
حاصل ہے ماشاءاللہ اتنی کہ جتنے پہ آپ شیعہ کہلائیں، اس بیان سے بھی اور معرفت میں انشاءاللہ اضافہ ہوا ہوگا۔ پیغمبر نزول آیہ تطہیر کے بعد جس در پر فجر کے فریضے سے پہلے سلام کر رہے ہیں، اور آیہ تطہیر حکم خدا سے، آیت موجود ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو امر صلاح۔ فجر سے پہلے آتے تھے کسی اور در پہ نہیں، بلکہ فاطمہ اور علی کے در پہ آ کے یہ ریکارڈ کروا دیا کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، اور اگر کوئی اور اہل ہوتا تو حکم خدا سے ہر در پر پیغمبر جاتے۔ یا علامہ طباطبائی اس صدی کی سب سے بڑے مفسر المیزان میں یہ نقطہ انہوں نے لکھا ہے کہ اور کوئی اہل بیت ہوتا تو کہیں اور تو نظر آتے، پیغمبر نے عمل آیت نے چادر کے نیچے اور پھر در پہ بتا دیا کہ بس یہی اہل بیت ہیں، یہی میری عطرت ہے۔ بس عزیزو، کیا اصحاب پیغمبر نے یہ پروٹوکول نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا یہ فاطمہ کی یہ منزلت، اللہ اکبر ہے؟ سلمان ہی کو کہہ دیا منا اہل البیت تو بہت کافی تھا کہ سلمان کے قدموں کی خاک صحابہ آنکھوں میں لگاتے کہ یہ داخل اہل بیت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جو مرکز اہل بیت ہو، صدیقہ کبریٰ، جس کے در پہ سید المرسلین سلام کرے، بغیر اذن کے فرشتہ نہ آئے۔ چادر میں فاطمہ ہیں تو اللہ سے اذن لے کر آنے والا تازہ اذن لے، کیونکہ صدیقہ ہے۔ ملک الموت پیغمبر کی وفات و شہادت کے آخری لمحات میں واقعہ مشہور ہے، جہاں فرشتے اذن لے، نبیوں کا سردار اذن لے، وہاں اذن کیسا، وہاں تو لکڑی اور آگ جمع کر کے اوباش بدتمیزیاں کر رہے ہیں۔ مجھے تفصیل نہیں پڑھنا ہے، شہادت کی تاریخ اور ابھی آ رہی ہے، اور 4 مجلسیں اس سلسلے کی، پھر اگلی تاریخ میں بھی مجلسیں ہوں گی، آپ سنیں گے تفصیل سے۔ میں 2-4 جملے کہوں گا، وہ بھی نفسیاتی۔ صاحبان عزت کے لیے ضربت کھا لینا، گلا کٹوا لینا، پسلیاں توڑوا لینا اذیت تو ہے، مگر جسمانی۔ صاحبان عزت کے لیے سب سے خطرناک منزل وہ ہوتی ہے جب ان کی روحانی روح کو تڑپا کر ان کو روحانی اذیت، یعنی یہ کہ ان کی بے عزتی کر دی جائے۔ وہ بی بی جو حجاب اللہ، وہ گھر جو عزت اللہ، وہاں پہ کھڑے ہو کے بدکلامی، دھمکیاں، اور یہ کہہ کے کہ گھر جلا دیں گے۔ کسی نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اس میں تو فاطمہ ہیں، جلا دو گے؟ کہا ہوں گی فاطمہ۔ دل پہ لگی ہوگی کہ اے بابا، آپ کے بعد یہ منزل میرے دل کی آ گئی کہ میں کچھ ہوں ہی نہیں، ہوں گی۔ ارے حمیت عرب کا تقاضا تو یہ تھا، نہ صحیح شہنشاہ انبیاء کی بیٹی شہزادی نہ صحیح، عام خاتون بھی ہوتی تو کوئی مرد اگر حقیقت میں مرد ہوتا تو در پہ کسی 18 سال کی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماں کو دھمکیاں تو نہ دیتا۔ یہ ٹیرر ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہاں، بی بی نے دیکھا کہ یہ بڑا ضدی ہے اور یہی کہتے ہوئی اٹھی، یا علی آپ نہ جائیے گا، میں پہچانتی ہوں یہ کتنا بدخو ہے، کتنا خشن ہے، کتنا ظالم ہے، یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ لہٰذا علی کو روک دیا کہ کہیں تلوار نہ نکل آئے شیر خدا کی۔ دروازے پہ اس توقع سے آئی تھی کہ بی بی ایک خاتون کی آواز سن کے شاید ان کی حیا، حمیت، غیرت جاگ جائے، لہٰذا اپنا نام تو نہ لیا، بقت یہ کہا کہ اس گھر کو جلا دو گے ابن خطاب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس میں تو پیغمبر کے ننھے ننھے پھول حسن اور حسین ہیں، کہا ان کے ساتھ جلا دوں گا۔ بس عزادارو، یہ دھمکی لفظوں کی تھی، ارے حقیقت میں بدلنے میں دیر نہ لگی۔ لو سیدہ کا وہ در جلنے لگا کہ جو محبت الوحی و محبت الملائکہ جہاں جبرائیل آتا تھا، ارے در جلنے لگا، دروازہ گرانا چاہ رہے ہیں۔ صدیقہ
خاتون ننھے ننھے بچے ارے بسور قدمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. علی کونے میں سر جھکائے جو عہد وفا اور صبر پیغمبر سے کیا تھا. ارے ضبط شجاعت کا امتحان دے رہے ہیں. ادھر دروازہ گرنے والا ہے, ادھر فاطمہ ہاتھ لگائے ہوئے یہ فریاد کر رہی ہیں, اے بابا قبر کا رخ کیا, وَأَبَتَا ہائے میرا پردہ بابا, اے بابا میرے گھر کو بازار بنا دیا. اسی کشمکش میں ارے دروازہ, دو روایتیں, یا تو دروازہ اور دیوار کے بیچ میں یہ پیغمبر کی روح پس کے رہ گئی, اور ایک روایت جو آیت اللہ العظمی وحید خراسانی نے بھی پڑھی کہ دروازہ لے کے بھی گر پڑی, اور یہ بھی پڑھا آیت اللہ وحید نے کہ دروازے کو روکنے کے لیے جیسے آج جدید زمانہ ہے اسٹاپر لگ, پہلے وہاں کیل لگی ہوتی تھی تاکہ دیوار پر رک جائے. ہائے اندازہ لگاؤ کس طرح سے وہ کیل سیدہ کی پسلیوں میں ہڈیوں کے بیچ, ہائے کیا عالم, جن پہلوؤں کے بیچ کی روح پیغمبر کی روح ہو, اس میں جو لگی ہائے پسلی کی ہڈیاں شکستہ ہو گئیں. اور یہ بھی جملہ کہا آیت اللہ نے چند سال پہلے کہ کہا عام جگہ پہ ہڈی میں شگاف فریکچر ہو تو تکلیف بہت ہوتی ہے, اللہ نہ کرے کسی کی پسلیوں میں فریکچر یا ٹوٹ گئی ہو, اس لیے کہ جب سانس لیتا ہے انسان اور لینا ہی لینا ہے تو کتنی اذیت ہڈیوں میں ہوتی ہے. بنت پیغمبر ارے جتنے دن بھی زندہ رہی, ہر آن ہر سانس ہیرے کی کنی تھی, ہر سانس پہ دم نکل رہا تھا فاطمہ کا, مگر برداشت کرتی رہی. غش کھا کے گری, نحیف سی آواز دی, یا فضہ خذینی لقد قتلوا جنینی, اے فضہ مجھے تھام لے, میرے بچے کو بھی مار ڈالا. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء, اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء, اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء. وصلى الله على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. پروردگارہ ہم کو صدیقہ کبریٰ کی شفاعت روز محشر ہمارے نصیب میں لکھ دے. پروردگارہ ہم کو ان معنوں میں شیعہ زہرا شمار کر یا بنا دے کہ جن معنوں میں تو نے شیعہ زہرا کے شیعوں کو آتش جہنم سے گلو خلاصی کی بشارت دی ہے. تمام اراکین, یہ جو انجمن ہے جس نے یہ پروگرام کیا ہے, کیا نام ہے انجمن کا؟ جی, انجمن پیغام حسینی رائے بریلی. پروردگارہ اس کے تمام اراکین اور جن لوگوں نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حتیٰ کہ مجلس کی شرکت میں اس پروگرام کو کامیاب بنایا اور آئندہ بھی مجلسوں میں تشریف لائیں گے, پروردگارہ ان سب کی اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ جب یوسف زہرا کا ظہور ہو تو ہم کو بھی ان کی ہمرکابی میں شرف جہاد عنایت فرما, تاکہ ہم دشمنان زہرا سے انتقام ان کے بیٹے کے ساتھ لے سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا زہرا یا زہرا یا زہرا.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. السلام علیکم یا اولیاء اللہ. السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ. السلام علیکم حسین الشہید وابن الشہید ایھا المظلوم وابن المظلوم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا غریب الغرباء علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم مولانا شریک القرآن. السلام علیکم مولانا امام الزمان حاضر عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من عوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین حضرات، اس سلسلے کی دوسری مجلس کل اسی عزا خانے میں ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور جس کی خطابت جناب انیس رضوی صاحب فرمائیں گے، جو الہ آباد سے تشریف لائیں گے. اور آپ لوگ سردی کا خاص خیال رکھتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ پہنچیں گے تو جلد سے جلد ہم آپ کو فراہم. جو حضرات بی بی کے اس پروگرام میں تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ باہر کاؤنٹر موجود ہے، وہاں پر اپنا تعاون دے کر رسید پا سکتے ہیں.